الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ یہ جمعہ جو ہے ہفتے کے عید کا دن ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی جو عید کی تیاری دیکھتے ہوں گے، کس دھوم دھام سے آدمی اس کی تیاری کرتا ہے، اور اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھتا ہے اس کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کے دن جو ہے رخصت منائیں اور صرف جمعہ کی تیاری ہو، اور اس دن میں کوشش کریں کہ ہم آئیں مسجد میں، سنت کے حساب سے مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں۔ پہلے جو ہے دایاں پیر اندر رکھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے نفلی اعتکاف کی نیت کرنا۔ درود شریف کوئی سا بھی درود شریف پڑھ دے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے۔ یاد ہو تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھ لے، یا اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے۔ دعا یاد نہ ہو تو ترجمہ ہی ذہن میں بیٹھا لے کہ اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ کہہ رہے ہیں اگر اتنی لمبی چوڑی نیت یاد نہیں ہے تو یہی نیت کر لے، اے اللہ میں جو ہے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہوں۔ اب جو آدمی عبادت کی نیت سے آئے گا تو یقینی بات ہے وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھے گا کہ وضو کر کے آیا ہوں، کوئی کمی ہوگی اس میں، یعنی کمی کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ بال برابر بھی سوکھا رہے گا تو وضو اگر نہیں ناقص رہ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ اب وضو کر کے آئے تو کیا کرے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے۔ اب جو ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اگر سنت والی نماز ہے تو سنت پڑھ لے۔ اب بھی اگر موقع مل گیا تو قرآن شریف پڑھیں۔ قرآن شریف پڑھنا نہ جانتے ہو استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف پڑھیں۔ ہم یہاں وہاں بیٹھ کر کے تو گپاسٹنگ مارتے ہی ہیں، دکانوں میں، چوک چوراہوں پہ۔ کم سے کم اللہ کے گھر میں آئیں تو اللہ کو یاد کرے، اس کو برگھارا نہ بنائے، دالان نہ بنائے۔ اب آئے اور یہاں بھی خوب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسجد کی عظمت ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر عمل میرا جو ہے سنت کے مطابق ہو، سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان المبارک میں بھی کتنے لوگ روزہ نہیں رہے ہوں گے، جو افسوس کا مقام ہے۔ اور جو لوگ روزہ رہے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔
رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس میں کیا کیا لاپرواہیاں ہوئیں وہ ہم اور سب کے نظر میں ہے، تو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا 29 دن کا اس مرتبہ، اس 20 دن آدمی روزہ رکھا، غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا، چغلی سے بچا، عیاری سے بچا، مکاری سے بچا، فریب سے بچا، دھوکہ دھڑی سے بچا۔ آدمی کسی کی صحبت میں 1-2 دن رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے نا 1-2 دن میں رہا ہوں تو اس کا اثر آ گیا۔ مثال کے طور پہ آپ ابھی تو گاؤں دیہاتوں میں بھی بہت تیزی سے لوڈو موبائل پہ لوگ کھیلتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے یہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ آدمی چاہ کر بھی چاہے کہ آج سے 24 سال والی زندگی میرے پاس لوٹ کر کے چلی آئے، وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ جو وقت گزر گیا گزر گیا۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ جو ہے قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر اللہ کا دھیان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اپنی چالاکی تو ہے، مگر اللہ کیسے ہمارا راضی ہوگا اس کی فکر نہیں ہے، اس کی کوشش نہیں ہے۔ بہرحال رمضان المبارک ایسا مبارک مہینہ گزرا، آدمی جب 1-2 دن کسی کے ساتھ رہتا ہے تو صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑنے لگتا ہے۔ سنیما باز ہے تو سنیما دیکھنے لگتا ہے، لوڈو باز ہے تو لوڈو کھیلنے لگتا ہے، میچ کھیلنے کا شوقین ہے تو میچ کھیلنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی جس رنگ کا رہتا ہے اس کے صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ رمضان المبارک 29 دن گزرا اور اس کے صحبت کا آپ کے اوپر اثر کیوں نہیں پڑا؟ رمضان المبارک گزرا اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی، اب دھیرے دھیرے مسجد خالی ہو گئی۔ کیا یہ رمضان المبارک ہی کے مہینے کے لیے صرف نماز ہے؟ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو نہ کرے تو بہت گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں بلایا گیا اور وہاں بلانے کے بعد جو ہدیہ پیش کیا گیا تھا وہ نماز کا ہدیہ دیا گیا تھا۔ آدمی کو کوئی تحفہ اور گفٹ میں دیا جاتا ہے سامان تو اس کو بہت بچ بچا کر کے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نماز جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا ہے، کہاں اللہ نے بلا کر کے دیا ہے اور وہاں سے ہمیں نماز ملی ہے۔ اور یاد رکھیے گا نماز جو ملی تو حضور کو جو نماز ملی ہے تو وہ غیروں کو دعوت دی جاتی تھی۔ آج ہمارے گھر کے لوگ نمازی نہیں ہیں۔ حضور نے تو فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا۔ بعض اماموں کے نزدیک وہ کافر ہو گیا۔ آج کہتا ہے لوگ ماحول 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 کا اثر پکڑے ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہم جو ہے گوشت کھا کے مسلمان ہیں۔ گوشت کھا کے کیا مسلمان ہو؟ عمل سے مسلمان بنو۔ کیا بنو؟ کیا بات تھی کہ صحابہ جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، غزوات پہ غزوات جیتتے تھے، جنگ پہ جنگ جیتتے تھے۔ آج ہمارا ایمان کس پیرائے پہ اور کس راستے پہ بھی اس کا جائزہ ہم بھی لے سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اور ہمارا رونگٹا بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال اور کردار ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو ہمارے اندر بھی اس کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج دیکھ لیجئے ہر بڑا چھوٹے کو، ہر چھوٹا بڑے کی بے ادبی کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ یاد رکھیے ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔
یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، عالم علماء اور متقی لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ آج تو ہر آدمی متقی بنا بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم اللہ والے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم بہت پکے سچے نمازی ہیں۔ پوری زندگی گزر گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، اور سن لیا جائے تو تحیات اس کو صحیح سے یاد نہیں ہے، درود شریف یاد نہیں ہے، دوسری دعائیں یاد نہیں ہیں، قرآن اس کو صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے نا۔ آج اگر کہہ دیا جائے کہ قرآن جو سب پڑھتا ہے اس کے مخارج پوچھ دیا جائے، اس کے صفت پوچھ دیا جائے، اور صحت ادائیگی کے بارے میں معلوم کر لیا جائے تو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، کہ ہمیں ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ نہ سننے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، نماز جو ہے بہت محترم بالشان عبادت ہے، اور جو ہے رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے، اور رمضان کا اثر باقی رہنا چاہیے، پورے سال دکھنا چاہیے کہ نہیں واقعتاً ہم نے روزے کو صحیح طور پہ گزارا ہے اور رمضان کو صحیح طور پہ گزارا ہے۔ جو آدمی رمضان کو صحیح طور پہ گزارے گا اس کو روز قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، نماز پڑھنے میں دل لگے گا، اور اللہ کا نام لینے میں اس کو من لگے گا، اور جو ہے ایک ایک عمل پر اس کو عمل کرنے میں اس کو چاشنی آئے گی اور حلاوت آئے گی، اس کو مزہ آئے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور جو ہے آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور نماز نہیں پڑھنے ہی والا دعویٰ کرتا ہے مولانا معاف کیجئے گا ہم لوگ بہت سچے لوگ ہیں، بس ایک کمی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو کتاب قرآن مجید آپ کو دی جا رہی ہے اس کو پڑھا کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اس کو پڑھا کیجئے۔ اور جو ہے نماز پڑھنے سے آدمی بے حیائی اور فضول باتوں سے اور بری باتوں سے بچتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو آدمی نمازی نہیں ہوگا اور جو نماز نہیں پڑھے گا، وہی ایک صفت ہے جو آدمی سچ بولا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، 99 اس کے اندر برائی ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا وہ ہمیشہ مدہوش ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ابو کے استاد محترم حضرت اقدس مفتی سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بیت العلوم سرائے میر کے جو ہے بڑے مفتی صاحب تھے، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک شرابی کا نشہ اس کے شراب کے نشہ ٹوٹنے تک ہے۔ کیا ہے؟ ایک شرابی کا نشہ اس کے شراب کے نشہ ٹوٹنے تک ہے، ایک بے نمازی کا نشہ 24 گھنٹہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ کس وقت کیا کر لے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کس وقت آپ کی تعریف کر دے گا، کس وقت آپ کی برائی کر دے گا، کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ بے نمازیوں کا حال ایسا ہوتا ہے۔ ارے بھائی نماز کے لیے بھی کہیں کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھیے، مؤذن بلا رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اچھا حال تو الٹا ہی ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جب کوئی پریشانی آتی تھی تو حضور کہاں دوڑتے تھے؟ ارے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے تھے نا۔ کیوں دوڑتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی پتہ چلا کہ کھانا نہیں ہے اور حضور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر نماز پڑھے، پوچھتے صحابی سے کچھ آیا ہے؟ امی عائشہ سے کہاں آیا ہے، اور جو ہے ایسے ایسے آیا ہے کھانا، اور کہا ہے کہ جو ہے پکا ہوا گوشت لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کھانا بھی گھٹ جا رہا ہے تو کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ آج ہم کو بیماری اور پریشانی ہوئی تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں۔ کہاں دوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں۔ جب تھک ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ کیا کہتے ہیں؟ تھک ہار جاتے ہیں تو کہتے کوئی مولانا سے دعا کروا لو، اس سے بھی تھک ہار گئے چلو کوئی صدقہ کر لو۔ کیا کر لو؟ کوئی صدقہ کر لو۔ حالانکہ صدقہ کب کرنا چاہیے؟ آپ صحت مند ہیں، خوب اللہ کے راستے میں دیجئے تاکہ آپ کی صحت اور برقرار رہے۔
کوئی مصائب ہے تو اللہ اس مصائب کو ٹال دے، کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو ٹال دے، یہ ہونا چاہیے۔ صحت مندی میں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بیمار ہوئے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر کے صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بیماری نے گھیر لیا ہے، ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ صحت والی نعمت عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ ترد البلایا، صدقہ سے بلا جو ہے ٹلتی ہے اور بلا جو ہے کہ اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد صدقہ کرے، اب اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر کے یہاں جانا چاہیے۔ تو کیا کرتا ہے آدمی بیمار ہوتا ہے فوراً ڈاکٹر کے یہاں دوڑا، اور اللہ سے رجوع کب کرتا ہے؟ جب آدمی تھک ہار جاتا ہے تو کہتا چلا اللہ بھروسے زندگی گزار رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو دھوکہ دھڑی والی بات ہے بھائی۔ جو آدمی اللہ بھروسے زندگی گزارے گا اس کو کوئی پریشانی آئے گی وہ سب سے پہلے مسجد میں دوڑے گا، نہیں مسجد میں دوڑ پایا، گھر ہی میں جو ہے گھر ہی میں مصلی بچھا لے گا اور کم سے کم اللہ سے مانگے گا اے اللہ ہمیں صحت دے دے، اے اللہ ہمارے اوپر پریشانی آ گئی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ تکلیف آ گئی تکلیف کو دور فرما دے، اے اللہ کاروبار نہیں چل رہا ہے اللہ کاروبار کو چلا دے، اے اللہ میں پریشانی میں گر گیا ہوں، اے اللہ میرے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وہ مانگے گا اللہ سے۔ اللہ تو کریم ذات ہے، دینے والی ذات ہے۔ کتنے آدمی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کتنے آدمی مانگ رہے ہیں، پریشانی ہوئی او چلو بھائی وہاں پہ ایک جھاڑ پھونک والا بہت بڑھیا رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ ارے بیوقوف کہیں کا، قرآن پڑھنے سے بلا ٹلتی ہے، قرآن پڑھنے سے تکلیف ٹلتی ہے، تو قرآن پڑھنا آپ کو اتنا بھاری لگا ہے ایک تو گنڈا لٹکا لیا آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ ارے وہ سب تدبیر کی چیزیں بات کی ہیں، پہلے آپ کو تکلیف آئی آپ تو اللہ اللہ کریں، آپ تو قرآن پڑھیں، آپ تو خود اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں پریشانی دیا ہے آپ نے، ہم اس پریشانی کو اللہ جھیل نہیں سکتے، اے اللہ آسانی والی صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو پریشانی آ گئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اللہ ہمیں آسانی فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں رشتہ نہیں مل رہا ہے، اے اللہ ہمارے گھر میں بہتر رشتہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھر میں پریشانیاں گھیر لی ہیں اس پریشانی کو ختم کیجئے۔ اس کا حل تو آپ خود نے ہے بھائی۔ تو آپ نے کہا کیا فوراً جھاڑ پھونک کرا لو، چلو کوئی مولانا آ گیا ایک بوتل پانی پڑھا لو، اس سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی اسی سورہ فاتحہ کو پانی پہ پڑھ کر کے آپ بھی تو پی سکتے ہیں، مگر آپ کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں آپ چالاک ہیں، ہر چیز میں آپ تیز ہیں، دین کے معاملے میں آپ کیوں تیز نہیں بن رہے؟ بہرحال دوسری طرف بات چلی گئی، میں یہ کہہ رہا تھا رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان المبارک نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہمارے اندر تقوی آ جائے اور پرہیزگاری آ جائے۔ یاد رکھیے گا قوم سماج اور اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول وہی ہوگا جس کے اندر زیادہ تقوی ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والے اور پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تقوی والے اور پرہیزگار لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگو ہم نے جو قبیلہ بنایا ہے، ذات برادری ہے، صرف پہچان کے لیے بنایا ہے۔ کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ صرف پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب اور مقبول کون ہے؟ جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایسا نہیں ہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع سے خوب اچھا پہنتے ہیں کپڑا۔ کیا پہنتے ہیں؟ ارے ایک کپڑا سلا لے، شادی ہے اور وہاں جانا ہے، دوست کی شادی میں جانا ہے، اور خوب ٹپ ٹاپ سے آدمی جاتا ہے، حالانکہ جانے کے بعد کھانے والے کی بھی شکایت کرتا ہے اور باراتی میں جاتا ہے، کیا معلوم اس کا کھانا صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، دل دکھا کر کے کھاتا ہے۔ بات چلتے چلتے شادی کی بات آ گئی تو اس بات کو بھی کہہ دیتا ہوں، ابھی شادی بیاہ کا بھی سیزن چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ شادی بیاہ کا بھی سیزن چل رہا ہے۔ نوجوان ہمارا جو ہے نا، اور نوجوان کیا ہے، ماں باپ کو ہی تربیت نہیں ہے۔ ارے آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو ہے کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ زنا کو مشکل بناؤ، شادی کو آسان بناؤ۔ کیا بناؤ؟ زنا کو مشکل بناؤ
اور شادی کو آسان بناؤ. ہر کوئی جو ہے حرام کے پیسے پر اتنی لالچ آ گئی ہے سب کو کہ اللہ کی پناہ. ہر کوئی جو ہے لالچی دغاباز فریبی ہو چکا ہے. شادی کی بات ہوگی فوراً کہے گا کہ ارے میرے بچی کو اتنا دے رہا تھا, میرے بیٹے کو اتنا پیسہ دے رہا تھا, مگر ہم نے یہ لائن دکھلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ارے کتنا یار شرم کا پیالہ پھوٹ چکا ہوا ہے. ارے پیسے لیتے وقت سوچو, کسی دوسرے کے کمائی پہ بھروسہ کرنے والے, اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیا, پیر دیا, دماغ دیا, طاقت دیا, تم اپنے پیسے سے کما کر کے کرو نا بھائی. ارے ایسی شادی کرو, بس 2-4 لوگوں سے جاؤ, نکاح کرا کر کے اپنے گھر میں لاؤ نا. یہ کیا ہے دوسرے کے کمائی سے؟ آپ تو شادی ایسی ہو رہی ہے, ہاں شادی کروں گا, شادی کے میں 5 گاڑیاں جائیں گی, اس کا بھاڑا دے دیجئے گا. شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ ارے حجاب آنا چاہیے. شادی ہم اپنے بال بچوں کو اپنی طاقت سے پیدا کیے اور اس کی پرورش کیے. آپ کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کے اپنے کمائی سے اپنے گاڑی کو لے جائیں. اور اتنا ہی نہیں, باراتی لے جاتے ہیں. کیا لے جاتے ہیں؟ باراتی لے جاتے ہیں. شرم حجاب ہونی چاہیے. 50-25 کو آپ کھلا نہیں سکتے اپنے گھر میں, آپ کی خود طاقت نہیں ہے. اپنے گھر پہ ایسا سڑا ہوا گوشت کھلائیں گے جو کھانے کا نہیں, اور باراتی میں فرمائش کریں گے. لاج اور حیا آنی چاہیے کہ ہم بکرے کا گوشت کھائیں گے. تو افسوس کا مقام ہے, بکرے کا گوشت کھائیں گے, جیسے لگتا ہے بکرا کبھی کھائے نہیں ہوا ہے. اور جو ہے تو اب مچھلی فرائی ہو جاتا ہے. دیکھیے بے حیائی کی حد جو ہے, تو اب مچھلی فرائی ہو جاتا ہے. ارے کسی کا دل دکھا کر کے کھانا کیا ہے؟ جائز ہے؟ ارے کسی کا دل دکھا, ہر آدمی بیٹری والے ہیں, ہر آدمی مسجد میں تہیہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شادیوں میں پیسہ نہیں لیں گے. آج جو دیکھ لیجئے فتنہ ارتداد کیوں اتنا تیزی سے چل رہا ہے. آج دیکھ لیجئے سیتامڑھی میں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں جاتا ہوں سمجھانے, ان کی بچی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے میں غیر مسلم سے شادی کروں گی. میں گواہ ہوں اس بات کا. جا کر کے ابھی عید کے بعد اور 20 میں کئی مرتبہ ایسا ہوا, جا کر کے اس کو منت سماجت کر رہے ہیں, بابو تم کو کس چیز سے ایسا ہو رہا ہے؟ بھائی دینے والی ذات اللہ ہے, رزاق حقیقی اللہ ہے. میں واقعہ سنا رہا ہوں سیتامڑھی کا. اپنے بڑے بڑے گھروں کی بچیاں جو غیر مسلموں سے رابطے میں ہیں, اور ایک وقت ایسا آ چکا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے اپنے باپ کو, اور کتنے لاکھ جو ہے غیر مسلموں کو پیسہ دے دی, اور آخر میں اپنے باپ کو کہہ رہی ہے جان لے لیجئے مگر ہماری شادی ہندو سے کر دیجیے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ سب ہیں. ہم اپنے جو ہے شادی کو جب آسان بنائیں گے تو یقینی بات ہے جو ہے صحیح عمر میں شادی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور جو ہوا جو چل گئی کالجوں میں بھیجنے کی, کہ ہم اپنے بچی کو کالج میں بھیجیں گے اور بہت اچھی بن جائے گی, پینٹ شرٹ پہن کر کے کالج میں جا رہی ہے, چھوٹا لباس پہن رہی ہے. آپ کی نظر کہاں چلی گئی؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ شادی بیاہ کو آسان بنانا چاہیے. یہ سب چیزیں کیوں آ گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا, اور رمضان ہمارا جو ہے آپ کو اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. وہ تقوی ہمارے اندر نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ تقوی نہیں آیا, پرہیزگاری نہیں آئی. اور جب پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے گی, اللہ کا ڈر خوف آ جائے گا, تو ہر چیز ہم عالم علماء سے پوچھ کر کے کریں گے. ارے دیکھیے حضور کی بھی شادی ہوتی ہے, اور حضور کی جو شادی ہو رہی ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ولیمہ کیا ہے, کہا کہ آپ اپنے گھر سے کھانا لے آئیے, آپ اپنے گھر سے کھانا لے آئیے. حضور بھی اپنے گھر سے کھانا لے آئے ہیں, دسترخوان بچھ گیا ہے, سب لوگ کھا لیے, ولیمہ ہو گیا. ارے ہم مسلمان ہیں, ہمارا تمام کام سہل ہے, ہمارا تمام کام آسان ہے. آج دیکھ لیجئے مسلمان جگہ جگہ مار پٹائی کھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کے خود اخلاق بگڑ گئے ہیں, اس کے اعمال بگڑ رہے ہیں. اخلاق کیسے بگڑ گئے ہیں؟ پہلے آپ دیکھے ہوں گے, ابھی تو نہیں, اپنے سیتامڑھی میں تو بہت کم ایسی جگہ ہیں, ہم لوگ تو اعظم گڑھ یو پی وغیرہ میں پڑھے ہوئے ہیں, تو وہاں کیا ماہانہ مجلسیں لگتی ہیں. کیا لگتی ہیں؟ ماہانہ مجلسیں لگتی ہیں, اور عالم علماء بھی جاتے ہیں اس مجلس میں. کیا کرنے کے لیے؟ دل میں اللہ کی محبت آ جائے, غیر اللہ کی محبت گھٹے. وہاں جانے کے بعد اللہ 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 کرتے ہیں, اور وہ اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اس کے روحانی طاقت بڑھتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں. صبح اٹھے تو واٹس ایپ دیکھے, انسٹاگرام دیکھا, اور فیس بک دیکھا, اخبار دیکھا. بہت سارے لوگ تو اس کی شروعات گانے سے ہوتی ہے. اب جس کی شروعات گانے سے ہوگی وہ کیسا آدمی بنے گا؟
بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد جس نے 6 روزہ رکھ لیا، جس نے 6 روزہ رکھ لیا تو گویا کہ اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ کیا کیا؟ اور یہ 6 روزہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، پورے شوال میں اگر جو ہے 1 روز چھوڑ کر کے 2 روز چھوڑ کر کے پورے شوال میں بھی اگر کوئی آدمی 6 روزہ رکھ لیتا ہے اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ 1 کا 10 دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ 1 کا 10 دیتا ہے۔ اللہ تو دے رہا ہے اور جو ہے ہم جو ہے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں وہ لوگ اپنے روزہ کی قضا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہلکی سی بیماری آئی، اب کہتے ہیں مولانا صاحب فدیہ اتنا لکھ دی۔ ارے فدیہ تو 66 بوڑھے کے لیے۔ کس کے لیے؟ 66 بوڑھے کے لیے کہ اب اس کا پیر لٹک چکا ہوا ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو کہہ رہے ایسے لوگ کیا کریں گے؟ فدیہ نکالیں گے۔ کیا کریں گے؟ اب جو آدمی صحت مند ہے، کڈنی کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، تو اب وہ لوگ بھی کہیں ہم روزہ نہیں رہیں گے، بیمار ہیں، تو اس کا مطلب یہ بہانہ بازی ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ میں تو صرف اس لیے سنا دے رہا ہوں، ہم بھی جو 7 سالوں سے مریض ہیں، گردے کے مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہم کو بھی ڈاکٹر جو 7 سال پہلے سے کہا کہ روزہ نہیں رکھیے گا، مگر جب جب روزہ رہتا ہوں الحمدللہ نئی طاقت ابھر کر کے سامنے آتی ہے اور لگتا ہے صحت اچھی ہو گئی ہے، صحت اچھی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھیں اور روزہ کو لوٹائیں۔ فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ کیا نہیں چلے گا؟ فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ جو لوگ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رہ لیے اور اس کے اندر طاقت ہو تو شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں، تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور مقبول ہوں گے۔ آگے اللہ نے میرے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمین ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کی مثال کیسی ہے؟ دونوں طرف کانٹا کے درخت ہو، اس بیچ سے آدمی کو نکلنا پڑے گا تو کپڑے کو بہت بچا کر کے آدمی اس بیچ سے نکلے گا۔ یہ دنیا میں ہر طرف جو ہے کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہے، تو اس بیچ سے ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے۔ تو کیسے نکلنا ہے؟ کہ نظریں جھکا کر کے رہیے کہ ایسا نہیں کہ آنکھ کا گناہ ہو جائے، ایسا نہیں کہ پیر کا گناہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل فرمائے، اور جو ہے آج سے عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، جہاں بھی رہیں گے ہم نماز پڑھیں گے، ادا ہو یا قضا ہو، نماز کی پابندی کریں گے۔ اور اگر نماز پڑھنے میں حلاوت نہیں مل رہی ہو، چاشنی نہیں مل رہی ہو، استغفار کی کثرت کریں۔ کیا کریں؟ استغفار کی کثرت کریں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ کہہ رہے ہیں دن بھر میں جو ہے کسی 1 مرتبہ بھی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اس سے ایمانی طاقت بڑھے گی۔ کیا بڑھے گی؟ ایمانی طاقت بڑھے گی تو ہر چیز میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔